أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل ضرورت أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها لا لزوم النقص من الإعادة كما لا يخفى. اب ایک اور بحث ہے. ایک بحث آپ پڑھ چکے ہوں گے برو مظفر کی کتاب اصول میں کہ اوامر یا تو واقعی ہوتے ہیں یا ظاہری ہوتے ہیں. واقعی کے بھی پھر دو قسم کرتے ہیں، واقعی اولی و ثانوی، جو کہ اضطراری وغیرہ ہوتے ہیں. تو بحث ہے کہ اوامر ظاہریہ یہ مجزی ہیں اوامر واقعیہ کے لیے یا مجزی نہیں ہے. تو وہاں اگر کسی فقیہ نے مثلا کہا ہے کہ امر ظاہری مجزی ہے مطلقاً امر واقعی سے، اس کے لیے جو دلیل لائے ہیں وہ یہ روایت لائے ہیں. یہ روایت و مثال من روایت، کیونکہ یہاں دیکھیں اس شخص کو نجاست لگی ہوئی تھی، یعنی پاک تھا پہلے اس کے کپڑا، بعد میں ظن ہوا ہے کہ وہ نجاست لگی ہے یا نہیں، تو اس نے نظر کرنا اور فحص کرنا شروع کر دیا، تو اس نے نہیں پایا. بعد میں وہ صلاۃ میں داخل ہو گیا، جیسے ہی مکمل کیا صلاۃ کو تو دیکھا تو ہاں یہ تو نجاست پڑی ہوئی ہے. تو امام نے کہا کہ لا تعید، آپ اعادہ نہ کریں. یہ پوری پھر وہی بات لینا کو تلا یقین صلاح. تو یہ فقیہ جو قائل ہے کہ حکم ظاہری یا امر ظاہری مجزی ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مجزی نہ ہوتا تو اس کی صلاۃ تو یقیناً حالت نجاست کے ساتھ ہوئی ہے. تو امام لا بد کہ اسے کہتے کہ آپ کیا کریں، اعادہ کریں. اب جب کہ امام کہتے ہیں کہ لا تعید، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ظاہری کیا ہے، حجت ہوتا ہے اور یہ مجزی ہوتا ہے مطلقاً، چاہے کشف خلاف ہو یا کشف خلاف نہ ہو. تو وہ اس روایت سے کیا ہے وہ استدلال کرتے ہیں. لیکن اگر مرحوم کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے. بحث ہے ہماری لا تعید، امام نے جو فرمایا ہے کہ آپ اعادہ نہ کریں. آغا خون کہتے ہیں کہ اس بزرگ سے اور اس فقیہ سے کہ جو قائل ہیں کہ امر ظاہری مجزی ہے امر واقعی سے ولو کشف خلاف بھی ہو. آغا خون کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی کہ امر ظاہری مجزی ہے امر واقعی سے مطلقاً، تو امام نے جب وہ حکم فرمایا لا تعید، تو بعد میں امام کے لیے واجب نہیں ہے کوئی علت بیان کرے، فقط لا تعید کافی تھا. لیکن اگر امام نے کوئی علت بیان کی ہے تو امام آپ کے مطابق یہی کہنا چاہیے تھا کہ کیونکہ امر ظاہری کیا ہوتا ہے، مجزی ہوتا ہے.
امام یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہی جس طرح کہ کل آغا خون کو کہا تھا انہوں نے کہ امام یہ کہتے کہ لِأَنَّكَ أَحْرَزْتَ، تو امام نے تو وہ نہیں کہا، تو یہاں بھی آغا خون وہی بالکل سیم انہی کو ملزم قرار دے رہے ہیں کہ امام اگر حکم ظاہری کے در پہ ہوتا اور کہتا کہ حکم ظاہری مجزی ہوتا ہے تو وہی عبارت لاتے کہ امر ظاہری کیا ہے، مجزی ہے، لیکن امام نے ایسی تعبیر بیان نہیں۔ اب امام نے کیا تعبیر بیان کی، علت کیا بیان کی، لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ وَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا۔ یہ جو عبارت امام نے بیان فرمائی ہے، آیا یہ آپ کے موافق ہے؟ یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے نماز ختم کی ہے، ٹھیک، نماز ختم کر کے دیکھا ہے کہ اس کی کپڑا کیا ہے، وہ نجس ہے، آیا یہ امام کا جو مقولہ ہے لا تنقض الیقین بشک، آیا اس کے ساتھ سازگار ہے؟ اصلاً سازگار نہیں ہے، کیونکہ لا تنقض الیقین بشک یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ نقض الیقین بالیقین ہے، کیونکہ اس کی صلاۃ کیا ہے، حالت نجاست میں گزری ہے۔ تو ہم امام نے جو یہ مقولہ بیان کیا کہ لا تنقض الیقین بشک، آیا یہ اس کے ساتھ سازگار ہے؟ واقع لا تنقض الیقین بشک ہے، یہ یقین کو شک کے ساتھ توڑنا ہے؟ نہیں، ابھی نماز کے بعد حالت جو دیکھی ہے وہ نجاست کے ساتھ ہے، اور یقین ہے کہ پوری صلاۃ نجاست کے ساتھ ہے، تو یہ نقض الیقین بشک نہیں ہے بلکہ نقض الیقین بالیقین ہے۔ لہذا یہ امام کی جو تعلیل ہے اصلاً سازگار نہیں ہے۔ لہذا امام کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کے مدعا اور مقصود ہوتا تو امام وہی کہتے کہ کیونکہ امر ظاہری کیا ہوتا ہے، مجزی ہوتا ہے، تو وہی امام بیان کرتے، اور امام نے وہ چیز بیان نہیں کی، بلکہ امام نے کہا کہ لا تنقض الیقین بشک، اور یہ جو مقطع ہے یہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے لا تنقض الیقین بشک کے ساتھ، بلکہ حالت صلاۃ کے بعد والی جو صورتحال ہے، بعد کشف خلاف جو ہوا ہے وہ نقض الیقین بالیقین ہے، نہ کہ نقض الیقین بے شک ہے، لہذا یہ آپ کے ساتھ سازگار نہیں۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثم انہ، اس کے بعد لا یکاد یصح التعلیل، تعلیل امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی، کس کی تعلیل؟ لا تعید کی۔ لا تعید کی تعلیل کیا ہے؟ لأنک کنت لا یقین من طہارت الی آخر۔ لا یکاد یصح تعلیل، تعلیل درست نہیں ہو پا رہی، کب، کس مبنا پر یہ تعلیل درست نہیں ہو پا رہی؟ لو قیل باقتضاء الامر الظاہری للاجزاء، اگر یہ کہا جائے اور اس مبنے کو اختیار کیا جائے کہ امر ظاہری کا تقاضا اجزاء ہوتا ہے، اگر اس مبنے کو اختیار کیا جائے تو یہ تعلیل درست نہیں ہو پا رہی، کما قیل کے جس طرح کے بعض نے کہا ہے کہ امر ظاہری کیا ہے، مجزی ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دلیل یہ امام کی روایت ہے۔ کیوں درست نہیں ہے تعلیل؟ ضرورت ان العلت علیہ، بدیہی سی بات ہے کہ ان العلت، علت جو امام علیہ السلام بیان کرتے علیہ علی ھذا المبنا کے امر ظاہری مجزی ہوتا ہے، تو امام کیا علت بیان کرتے ہیں؟ ہوا اقتضاء، امام یہ کہتے ہیں کہ ہوا اقتضاء ذاک الخطاب الظاہری، یہ جو خطاب ظاہری اسی کا تقاضا کیا ہے، حال الصلاۃ للاجزاء، اس خطاب ظاہری حال الصلاۃ میں جو خطاب ظاہری اس کا تقاضا اجزاء ہے، ٹھیک،
وہ عدم اعادت ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلاۃ کو اعادہ نہ کریں. تو لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عبارت بیان کرتے کہ اس پر مبنی ہو کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے اور صلاۃ کو دوبارہ اعادہ کرنا درست نہیں ہے. لا، امام یہ علت بیان نہ کرتے، لا لزوم النقض من الاعادہ. امام نے کیا علت بیان کی ہے؟ امام نے کہا کہ لا تعید، اعادہ نہ کرو. امام کیوں اعادہ نہ کروں؟ وہ اس وجہ سے آپ اعادہ نہ کریں، امام فرما رہے ہیں لأنک کنت لا یقین من طہارتک فشکت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ نقض کریں یقین کو شک کے ذریعے سے. تو امام نے یہ تعلیل بیان کی کہ لا تنقض الیقین. لہذا یہ جو تعلیل ہے یہ اسی کے ساتھ امر ظاہر کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد الصلاۃ کیا ہے، وہ لا تنقض الیقین بے شک نہیں ہے بلکہ نقض الیقین بے یقین ہے. لا لزوم النقض من الاعادہ، نہ کہ امام یہ کہتے کہ اگر آپ نے اعادہ کیا تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ آپ نقض الیقین بے شک کر رہے ہیں، اور یہ نہیں چاہیے. یہ تعلیل امام بیان نہیں کرنا چاہیے تھی، بلکہ وہ تعلیل بیان کرتے کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے. تو وہ پہلی عبارت اور پہلا کیا ہے، وہ عبارت بیان کرتے کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے، نہ کہ یہ عبارت بیان کہ اگر آپ نے اعادہ کیا تو یہ نقض الیقین بے شک ہو جائے گا، اور نقض الیقین بے شک جائز نہیں ہوتا. یہ تعلیل امام بیان نہ کرتے. کما لا یخفی اللہم لا یقال. آگاہ خون پھر تھوڑی توجیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، اور یہ ایسی بات ہے کہ تقریباً جو ہے ہمیں بہت سے موارد میں کام آتی ہے، خصوصاً جو اس طرح کی کفایہ یا اس کے جیسی جو کتب ہوتی ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے بسا اوقات دونوں صغرا کبرا بیان کرتا ہے. یہ صغرا ہے، یہ کبرا، اس کا پھر نتیجہ دے دیتے ہیں. بس اوقات فقط ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، یا صغرا کو بیان کرتے ہیں تو کبرا کے وضوح کی بنا پر اس کو ترک کرتے ہیں کہ اگلا سمجھ جائے گا کہ اس کا کبرا کیا بن رہا ہے. مثال کے طور پر ایک فرض کریں، ہم کہیں کہ یہ واجب کہاں ہے، تو مثلا کوئی کہے کہ کیونکہ خبر صحیح ہے اس پر دلالت کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا اس کو ترک کر دیا کبرا کو کہ خبر صحیح ہے یا خبر واحد حجت ہوتی ہے، اس کو ہم نے ترک کر دیا. فقط یہ کیا کہ اس پر خبر صحیح کیا ہے وہ قائم ہے. تو کبرا کو ہم نے چھوڑ دیا کہ کل خبر صحیح حجت. یا مثال کے طور پر کبھی کہتے ہیں کہ اس روایت کا ظہور یہ بنتا ہے کہ پھر ہم کیوں نہ لیں اس کو، تو یہ تو صغرا ہے کہ اس روایت کا ظہور ہے، ظہور حجت ہوتا ہے یا نہیں، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے. کیونکہ کل ظاہر حجت، یہ کبرا اس کو ہم نے ترک کر دیا. بس اوقات یہ ہوتا رہتا ہے یا نہیں. تو آگاہ خود ابھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ جو حضرت ہیں فقیہ جو کہتے ہیں کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے اور اسی روایت سے کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، تو اس کی ہم تھوڑی سی توجیہ کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی مدد کرتے ہیں. اللہ لا یقال سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. امام نے جو یہ کہا ہے کہ لأنک کنت لا یقین من طہارتک فشککت، ٹھیک، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک ابدا، تو یہ جو ہے یہ عین استصحاب ہے. یہ کیا ہے؟ عین استصحاب ہے کہ آپ یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں. استصحاب یہی ہوتا ہے. تو کأنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے یہ صغرا بیان کیا ہے کہ کیا ہے یہ استصحاب ہے، ٹھیک،
मसलन कहते हैं कि अल इस्तिसाब हुआ मसलन अमरुन ज़ाहिरिन व कुल अमरुन ज़ाहिरिन क्या होता है, वो मुज्जी होता है, फल इस्तिसाब क्या है, मुज्जी है। लिहाजा इमाम ने कअन्नहु ये कहा है कि अल इस्तिसाब हुआ अमरुन ज़ाहिरी व कुल्लु अमरिन ज़ाहिरी यक्तज़िल इज्ज़ा फल इस्तिसाब यक्तज़िल इज्ज़ा। तो इमाम ने कुबरा को बयान नहीं किया है कि कुल क्या है कि इस अम्र ज़ाहिर क्या है, वो मुक्तज़ी इज्ज़ा है। कुल्लु अम्र ज़ाहिर यक्तज़िल इज्ज़ा, इस कुबरा को जिक्र नहीं किया, बस फ़कत सुगरा पर इक्तिफा किया है कि अल इस्तिसाब क्या है, वो अम्रुन ज़ाहिर। लिहाजा इमाम ने इसी को तरक किया और उसी पर इक्तिफा किया है कि सुगरा है। और क्योंकि कुबरा बदी है उस सामने वाले के लिहाज से, तो इमाम ने उसी को जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि देखें, बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि अम्र ज़ाहिरी मुज्जी नहीं होता, तो हमें देखना चाहिए कि मुज्जी क्यों नहीं है। या तो सुगरा ताम नहीं है इस वजह से, या कुबरा में गड़बड़ है, कुबरा ताम नहीं है, कुबरा में क्या है, वो खलल है। लाबुद्द, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि अम्र ज़ाहिरी हुज्जत है, तो इसका मतलब है सुगरा भी ताम है, कुबरा भी ताम है, तभी तो हमने नतीजा अखज़ किया है कि अम्र ज़ाहिर क्या होता है, हुज्जत है। अगर हमारा नतीजा जो हमने अखज़ किया कि अम्र ज़ाहिरी हुज्जत है, ये ताम नहीं है, अम्र ज़ाहिरी हुज्जत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारे सुगरा ताम नहीं है, या हमारा क्या है, कुबरा ताम नहीं है। इन दोनों में किसी एक में खलल है कि हमारा नतीजा नहीं निकल रहा, कि इस्तिसाब जो कि अम्र ज़ाहिरी है वो मुक्तज़ी इज्ज़ा नहीं हो पा रहा, वो इस वजह से कि इन दोनों में किसी एक में खलल है। अब हम एक एक में बहस करते हैं। एक कहता है शख्स कि इयादा वाजिब है, इयादा करना क्या है, वाजिब है, ठीक। जब इयादा वाजिब हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि नक़्ज़ुल यकीन बेशक जायज़ है, क्योंकि ज़ुरारा को या जो शख्स है जिसने सवाल किया है उसको यकीन था तहारत का, उसने फिर शक किया है और फिर क्या है, उसने मबना रखा कि फिर यकीन पर मबना रखा और सलात पढ़ ली, और हम फर्ज करते हैं कि उसकी सलात क्या है, बातिल है, और इसको चाहिए कि नमाज का इयादा करे। ये जो इयादा है, आप इयादा करें, आपके लिए वाजिब है, इसका मतलब ये है कि नक़्ज़ुल यकीन बेशक क्या है, वो जायज़ है। अगर नक़्ज़ुल यकीन बेशक जायज़ न होता तो इसकी सलात सही थी। बस अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि इयादा वाजिब है, तो इसका मतलब ये है कि नक़्ज़ुल यकीन बेशक जायज़ है। अब हम इसी बात को ले के आते हैं इस रिवायत में कि आया नक़्ज़ुल यकीन बेशक जायज़ है या नहीं। इयादे वाले कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इयादा कर लो, दोबारा नमाज पढ़ लो, वो कह रहे हैं कि नक़्ज़ुल यकीन बेशक जायज़ है, आप इस यकीन को शक के जरिए तोड़ो, इसकी अहमियत न दो, आप दोबारा नमाज पढ़ें। तो हम अभी इसी बात को जो उसने किए लेके आते हैं रिवायत में। रिवायत में तो देखते हैं कि इमाम ने मना किया हुआ है, ला तनकुज़ुल यकीन बेशक, लिहाजा ला तनकुज़ुल यकीन बेशक इमाम खुद सराहतन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सुगरा ताम है, यानी इस्तिसाब से जो अम्र ज़ाहिरी हो रहा है वो ताम है, उसमें कोई कसर नहीं है, उसमें कोई नक्स नहीं है। इमाम ने कहा ला तनकुज़ुल यकीन बेशक, इसका मतलब ये कि आप इस्तिसाब पर हैं और इस्तिसाब अम्र ज़ाहिरी है, आपके लिए ताबुतन है आपके लिए, इसी वजह से आप इसको नक्स ना करें।
لہذا یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اعادہ کرو، اعادہ واجب ہے، اس سے ہم کہیں گے کہ یہاں صغرا تام ہے، استصحاب سے امر ظاہری پھوٹ رہا ہے، متولد ہو رہا ہے، لہذا امام نے کہا کہ لا تنقض الیقین. آپ کہہ رہے تھے کہ اعادہ کرو، اعادے کا مطلب یہ کہ نقض الیقین بے شک جائز ہے، امام نے کہا کہ جائز نہیں ہے. تو امام نے ترتیب دیا ہے استصحاب کو اور کہا کہ یہ آپ کے لیے تعبدن امر ہے، امر ظاہری ہے، آپ متطہر رہیں تعبدن. لہذا امام نے اسے امر ظاہری تشکیل دیا. ہمارا صغرا کیا ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے، یعنی استصحاب امر ظاہری، لہذا اس میں کوئی خلل نہیں ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ اعادہ واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے از لحاظ صغرا کے لحاظ سے آپ کی بات درست نہیں. صغرا ہمارا تام ہے کہ استصحاب امر ظاہری ہے، بالکل موافق ہے کس کے ساتھ؟ اس سے روایت کے ساتھ. باقی رہی بات دوسری کہ کبرا، کہ آیا امر ظاہری مجزی ہوتا ہے یا مجزی نہیں ہوتا. تو ہم کہیں گے کہ اس میں بھی کوئی خلل نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت میں یہ جو لا تعید کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کبرا کو بھی سیٹ کر رہے ہیں. کبرا ہمارا صغرا سیٹ ہو گیا کہ استصحاب امر ظاہری ہے. اب امر ظاہری مجزی ہوتا ہے یا مجزی نہیں ہوتا، تو امام نے کہا کہ لا تعید، آپ اعادہ نہ کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام امر ظاہری کو حجت جانتے ہیں، اور امام کو پتہ بھی ہے، اسے بتا بھی رہے ہیں وہ شخص کہ میں جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا سلام سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ نجاست میں ہے کپڑا. تو امام نے کہا کہ لا تعید. تو یہ لا تعید سے بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے. اگر امر ظاہری مجزی نہ ہوتا تو امام کہتے کہ یہ مجزی نہیں ہے، لہذا اعادہ کر لو، تعید. تو بس دونوں کیا ہے، صغرا بھی ہمارا تام ہے، کبرا بھی تام ہے، کوئی نقص نہیں ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اجزاء ہے، اجزاء شرعی بھی ہے اور اجزاء عقلی بھی ہے. اجزاء شرعی اور اجزاء عقلی یہ تھوڑی بحث کی ہے علماء نے. اجزاء عقلی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں جو معتین بھی ہوتا ہے، جس فعل کو ہم انجام دیتے ہیں، اس میں یا تمام مصلحت ہو امر واقعی کی، مثلا 100/100 کہیں 100%، یا معظم مصلحت موجود ہو، عقل کہے کہ ہاں اس نے معظم مصلحت حاصل کر لی ہے تو لہذا اس کا انجام شدہ فعل یہ مجزی ہے. یہ اجزاء عقلی ہوتا ہے. یا اجزاء شرعی کہیں کہ مثلا کچھ مصلحت اس نے حاصل کی ہے اور شریعت کہہ رہی ہے کہ مثال کا اس کو انجام دوبارہ بھی ہم انجام دے سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آپ کیا ہے اس کا اعادہ نہ کریں، یہ کافی ہے. تو یہ اگرچہ وہ مصلحت تھوڑی مصلحت حاصل کی ہے، دوبارہ بھی انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر شریعت کہے کہ مجزی ہے تو ہم اس کو اجزا قرار دیں گے ولو وہ مصلحت ہمیں تھوڑی ہی حاصل ہوئی ہو. تو کیونکہ شریعت نے کہا ہے ہم تعبدن اس کو کیا کریں گے، قبول کریں گے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. اللہم لا یقال، پہلے آغاخن تسلیم نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، اس روایت سے امر ظاہری کے مجزی ہونے کے لیے اس دلالت ہے، اس میں اس کو قبول نہیں کرے. لیکن اللہم لا یقال سے کہہ رہے کہ ہاں کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے، لیکن اس تھوڑی توجیہ کے ساتھ مجزی ہوتا ہے، نہ کہ ہم مستقیما ڈائریکٹ اس کو قبول کریں. اللہم لا یقال، مگر یہ کہا جائے کہ ان التعلیل، امام علیہ السلام نے جو علت بیان کی ہے، بہی یعنی اس مقولے کے ساتھ، بے انک کنت علی یقین من طہارتک الی آخرہ، یعنی بی یعنی بے انک کنت علی یقین من طہارتک الی آخرہ تک آپ جائیں. تعلیل بحاظ المقولت مثلا انما ہوا، یہ جو امام علیہ السلام نے تعلیل بیان کی ہے،
یہ اگر اکیلی فقط تعلیل ہو، کوئی اس کے ساتھ ضم نہ کریں، ضمیمہ نہ کرے، تو یہ اجزاء امر ظاہری کے لیے کافی نہیں ہے، مگر ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں اور ضمیمہ کر لیں۔ انما ہوا، یہ جو تعلیل ہے یہ امر ظاہری کے لیے تب درست ہو سکتی ہے بملاحظت، ہم اس چیز کو ملاحظہ کریں، بملاحظت ضمیمت اقتضاء الامر ظاہری للاجزاء، یہ ضمیمہ کریں کہ امر ظاہری مقتضی ہے اجزاء کے لیے، یعنی اس کبرا، اب یہ کبرا ہے امر ظاہری، یعنی کل امر ظاہری یقتضی الاجزاء، اس کو ہم جب تک ایڈ نہیں کریں گے تب تک وہ کیا ہے، دلیل کامل نہیں ہے۔ تو ہم صغرا روایت میں موجود ہے اور کبرا محذوف ہے، وہ جب تک کبرا اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں کریں گے تو نتیجہ ہمیں نہیں نکلے گا۔ تو پس یہ تعلیل جو ہے لِأَنَّكَ كُنْتَ لَا يَقِينَ مِنْ طَهَارَتِكَ، یہ تشکیل دینا ہے اس صغرا کو، یہ تشکیل دینا ہے کہ استصحاب امر ظاہری ہے، لیکن آیا امر ظاہری مجزی ہوتا ہے یا مجزی نہیں ہوتا، وہ کبرا ہے، وہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ضروری ہے۔ انما ہو بملاحظت ضمیمت، یہ ضمیمہ اس کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ اقتضاء الامر ظاہری للاجزاء، بالتقریب، اس تقریب کے ساتھ۔ ان الاعادۃ لو قیل بوجوب، اب اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اعادہ کرو، اعادہ واجب ہے، ہم اسی کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں۔ ان الاعادۃ لو قیل بوجوب، اگر کہا جائے کہ اعادہ واجب ہے، مثلا وہ شخص کہہ رہا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں مثلا، تو کہیں گے کہ کانت، یہ جو اعادہ ہے موجبتن، یہ اعادہ موجب بنے گا لنقض الیقین بشک فی الطہارت قبل الانکشاف، انکشاف سے پہلے، مثلا ابھی وہ صلاۃ میں داخل نہیں ہوا، یا قبل الانکشاف کیا ہے، آیا نقض الیقین بشک جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ جو شخص ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اعادہ واجب ہے، دوبارہ نماز پڑھ لو، اس کا مطلب ہے کہ نقض الیقین بشک جائز ہے، آپ اس کو نقض کرو، ٹھیک۔ کانت یعنی کانت الاعادۃ موجبتن، یہ اعادہ موجب بنتا ہے لنقض الیقین بشک فی الطہارت، کب؟ قبل الانکشاف، اور یہ اعادہ موجب بنتا ہے وعدم حرمتہ شرعا، وعدم حرمت نقض الیقین بشک شرعا، اور یہ شرعا کیا ہے، نقض الیقین بشک جائز نہیں، حرام نہیں ہے، وعدم حرمتی حرام نہیں ہے، یعنی آپ نقض کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مجال ہے، کیونکہ اعادہ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائز ہے، نقض الیقین بشک کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اعادہ کا تو یہ لب بنتا ہے کہ آپ نقض الیقین بے شک کریں، کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں فیما ننفی، روایت میں آیا ایسی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام منع کریں، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، تو لہذا اعادے والوں سے ہم کہیں گے کہ آپ کے مدعا کے مطابق نقض الیقین بشک جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہم فیما ننفی روایت میں دیکھتے ہیں تو امام نے منع کیا ہے، حرام ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقض الیقین بشک جائز نہیں ہے، یہ عین استصحاب ہے، یہ عین استصحاب هو الامر ظاہری ہے، لہذا ہمارا صغرا تام ہے، اس میں کوئی قسم کی نقص وغیرہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا، ٹھیک، وَإِلَّا اگر ہم کہیں کہ صغرا میں کوئی کسر نہیں ہے، ٹھیک، صغرا ہمارا تام ہے، اور نقض الیقین بشک حرام ہے، ابھی ہم نے کہا نا وہ عدم حرمت ہی شرعن، وَإِلَّا اگر ہم اس کو جانیں کہ یہ نقض الیقین بشک کیا ہے، حرام ہے، جس طرح کہ روایت میں بھی ہے کہ لا تنقض الیقین، حرام ہے، اگر نقض الیقین بشک کو حرام گردانے تو پھر آتے ہیں کبرا کی طرف، لازم، تو ہم دیکھیں گے کہ صغرا ہمارا تام ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ امر ظاہری مقتضی ہے اجزاء کے لیے یا اجزاء کے لیے مقتضی نہیں ہے. تو لابد تو صغرا جب تام ہے تو پھر آئے گی انگلی کبرا کی طرف. تو ہو سکتا ہے ہمارا کبرا تام نہ ہو. وَإِلَّا اگر ہمارا صغرا تام ہے یعنی نقض الیقین بے شک جائز نہیں ہے، حرام ہے، لازمہ یہ لازم آئے گا کہ عدم اقتضاء ذاک الامر لہو. اس کا پھر یہ لازمہ نکلے گا کہ ذاک الامر جو ہے وہ امر وہ مقتضی نہیں ہے للاجزاء کے لیے. لازمہ یہ ہے کہ عدم اقتضاء ذاک الامر، وہ جو امر ظاہری ہے جو کہ استصحاب سے متولد ہوا ہے، عدم اقتضاء ذاک الامر لہو للاجزاء، یعنی کبرا میں گڑبڑ ہے. کبرا یعنی کیا؟ کل امر ظاہری یقتضی الاجزاء، یہ تام نہیں ہے. وَإِلَّا کا مطلب یہ کہ اگر صغرا تام ہے تو لا بد نقص کہاں آئے گا؟ کبرا میں آئے گا. اور کبرا میں یہ کہ عدم اقتضاء ذاک الامر لہو، وہ جو امر ہے وہ مقتضی نہیں ہے اجزاء کے لیے. کما لا یکفی، لیکن مع اقتضائہ شرعا و عقلا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا تعید، آپ اعادہ نہ کریں. اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی یا کبرا تام ہے. امام نے کہا کہ لا تعید، اگر امر ظاہری مجزی نہ ہوتا تو امام اسے کہتے کہ اعادہ کر لو تعید. وَمَا اقتضائہ وَمَا اقتضاء ذاک الخطاب للاجزاء شرعا او عقلا، یا شرعن کہیں جب اس صورت میں کہ جب ہماری پڑھی ہوئی صلاۃ میں تھوڑی مصلحت ہو، ہم نے مثلا 20 25 یا 30% تک حاصل کی ہے، ٹھیک، تو پھر بھی اگر امام کہیں اور شریعت کہے تو یہ مجزی ہے تو یہ اجزاء شرعی کہلائے گی. او عقلاً، یا عقلاً اجزاء ہوگی جب ہماری صلاۃ یا انجام شدہ فعل کیا معظم مصلحت پر مبنی ہو. فتأمل وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ مَنْ قَالَ بِدَلَالَةِ الرِّوَایَةِ عَلَى إِجْزَاءِ الْأَمْرِ الظَّاهِرِ. آگاہ خود کہتے ہیں وَلَعَلَّ ذَلِكَ، اللہم الا یقال سے جو ہم نے پوری توجیہ اور تعویل کی ہے، ٹھیک، ہو سکتا ہے ہم نے کیا توجیہ بیان کی؟ ہم نے توجیہ یہی عرض کی کہ صغرا روایت میں موجود ہے، کبرا کو ضمیمہ کرنا پڑے گا، ٹھیک. تو آگاہ خود یہی کہتے ہیں وَلَعَلَّ ذَلِكَ، وَلَعَلَّ کہ وہ کبرا محذوف ہے، اس کو ضمیمہ کرنا پڑے گا الی آخر ہی. یہی مراد ہے من قال، جو کہہ رہے ہیں کہ بدلالت الروایت، کہ یہ روایت دلالت کر رہی ہے علی اجزاء الامر الظاہری، کہ امر ظاہری مجزی ہوتا ہے. ان کی مراد بھی یہی ہے جو میں اللہ لا یقال سے بیان کی ہے. ھذا غایت ما یمکن یقال فی توجیہ تعلیل، یہ منتہا بات ہے کہ جو ہم نے اس روایت کی جو تعلیل ہے، امام نے کہا کہ مثلا لا تعید، زرارہ نے کہا کہ کیوں مولا لا تعید، پھر امام نے جو علت بیان کی ہے تو آگاہ خود نے کہا کہ ہم سے جو ہو سکا تعلیل کی جو لأنک کنت لا یقین، اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، تطبیق دینے کے لیے ہم نے جو کوشش کی وہ یہی ہم سے ہو سکا ہے، ٹھیک. وَإِلَّا بعد میں بیان کریں گے. ابھی کیا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو وسعت تھی، ہم نے جو جہد بذل کیا، کیونکہ اجتہاد یہ جو بذل کرنا ہے جہد اور کوشش کو، تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم نے یہی تعلیل کی ہے کہ امام نے کہا کہ لا تعید. کیوں لا تعید؟ لأنک کنت لا یقین من طہارتک. اس کو دو احتمال تھے، آیا قبل انکشاف الحال پر حمل کریں یا بعد انکشاف الحال حمل کریں، ٹھیک. اور یہ کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس ظن کے بعد جو یقین حاصل ہوا ہے اس کو ملحوظ نظر رکھیں، اس یقین کو، یا اس یقین کو دیکھیں کہ جو پہلے پہلو سے یقین حاصل تھا کہ اس کا کپڑا پاک تھا، بعد میں ظن بالنجاست ہوا ہے، ٹھیک. تو آگاہ خود کہتے کہ ہم سے جو بذل ہوا جہد کا وہ یہی ہے کہ ہم نے یہی احراز کیا کہ طہارت کا جو یہ ہے کہ احراز و طہارت کیا ہے، وہ شرط ہے صلاۃ کے لیے.
وَإِلَّا آگاہ کن کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کا جو مطلب ہے حقیقی وہ ہم خود امام کی طرف ارجاع کرتے ہیں کہ امام ہی بہتر اس کے مطلب کو جانتے ہیں، اس کی تطبیق کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم سے جو ہو سکا یہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم اس سے استثناء پر دلیل بنا سکتے ہیں۔ آگاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ اس روایت کو تمام ہی اس کے ظہور کو حاصل نہیں کریں گے، اس کی وضاحت کو حاصل نہیں کریں گے، آپ کیسے استثناء پر حجت بنا سکتے ہیں؟ آگاہ کن کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو امام کی کلمات ہیں لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ، اس کے آیا اس میں جو اس کا ظہور ہے اس میں کوئی ابہام ہے؟ کوئی ابہام نہیں ہے۔ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَىٰ يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ فَشَكَّكْتَ فَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنقُضَ الْيَقِينَ بِشَكٍّ أَبَدًا۔ یہ جو کلمات ہیں اس میں کوئی ابہام، کوئی اجمال نہیں ہے، یہ سراسر واضح مطلب ہے استثناء پر۔ لیکن اس کو تطبیق کرنا ہے کہ اس کو سیٹ اپ کہاں کریں، بعد الانکشاف کریں، قبل الانکشاف کریں، کہاں کرنا ہے، کیا استفادہ ہو رہا ہے، کیا تطبیق ہو رہی ہے۔ اگر وہاں ہمیں غلطی اور اشتباہ ہو رہا ہے تو یہ تطبیق کا مسئلہ ہے۔ وَإِلَّا جو امام نے کلیہ دیا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا یہ استثناء پر کیا ہے، تمام ہی دلالت کر رہی ہے روایت۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ هذا غایت ما يمكن يقال في توجیہ تعلیل مع انه لا يكاد يوجب الاشكال فيه والعجز عن تفصی عنه اشكالا في دلالة الروایت على الاستثناء۔ ممکن نہیں ہے معنی لا يكاد يوجب الاشكال، لا يكاد يوجب الاشكال فيه، فی یعنی یہ جو ہم نے توجیہ بیان کی ہے، والعجز ان تفصی عنہ، اور عجز جو ہم نے کیا عاجز ہو گئے، ان تفصی عنہ اس توجیہ اور تطبیق سے ہم اس کے کیا ہے، ہم عاجز آ گئے ہیں۔ لہذا یہ جو اشکال اس توجیہ پر ہوا ہے اور اس سے ہم تفصیل نہیں کر سکتے اور عاجز ہو گئے ہیں، اس کا یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم اشکالن فی دلالت الروایت علی الاستصحاب، یعنی لا یوجب الاشکال، اشکال فی توجیہ، اشکال فی تطبیق، یہ اشکال موجب نہیں بنتا کہ یہ اشکال بن جائے فی دلالت روایت علی الاستصحاب۔ نہیں، استصحاب پر یہ کیا ہے، اشکال نہیں آ سکتا۔ استصحاب پر روایت کیا ہے، وہ تام ہے، اگرچہ وہ اشکال توجیہ اور تطبیق کر ہو سکتا ہے۔ لہذا لا یوجب الاشکال فیہ والعجز عن تفصی عنہ اشکالا، یہ اشکال بن جائے فی دلالت روایت علی الاستثناء، کأنہ کسی نے کہا ہے کہ آگاہ ہوں جب آپ اس کی توجیہ صحیح نہیں کر رہے ہو، اس کی کیا ہے تطبیق صحیح نہیں کرے، پتہ نہیں قبل الانکشاف ہے بعد الانکشاف ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا، تو لہذا یہ روایت کیا ہے استثناء پر دلالت نہیں ہو سکتی۔ تو آگاہ کن کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہے ہماری توجیہ پر یا تطبیق پر، اور ہم اس سے تفصیل نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اشکال بن جائے کہ ہم استثناء پر بھی اس پر دلالت نہیں کر سکتے، نہیں۔ لا یوجب الاشکال، لا یکاد یوجب الاشکال فی والعجز عن تفصی اشکالا فی دلالت روایت علی الاستثناء، فإنہ یہ جو اشکال ہے لازم علی کل حال، اشکال ہر حال میں آئے گا، کان مفادہ قاعدتہ او قاعدۃ الیقین، چاہے کان مفادہ، اب مفادو میں بعض بزرگان نے کہا کہ مفاد ہا ہونا چاہیے، یعنی مفاد الروایت، اور بعض نے کہا کہ مفاد ہو کی اس مذکر والی ضمیر کو بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں، مفاد لا تنقض الیقین، یا مفاد التعلیل، جو امام نے جو تعلیل بیان کیا لأنک کنت لا یقین من طہارتک لا آخری، اس کو ہم کہیں گے کان مفاد التعلیل قاعدتہ، یعنی قاعدۃ الاستصحاب ہو اور قاعدۃ الیقین، جو بھی اس کا یعنی مفاد ہو، ما بداحت عدم خروج ہی منہما، اور بدی سی بات ہے کہ عدم خروج مفاد الروایت
منہما یعنی روایت کا جو مفاد ہے وہ یا تو قاعدۃ الیقین بن رہا ہے یا قاعدہ استصحاب بن رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی اور نہیں ہے. لہذا جو بھی بنے یا قاعدہ استصحاب سے مستفاد ہو رہا ہو یا قاعدہ یقین استفادہ ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں اشکال علی کل حال کیا ہے؟ وارد ہے. فتأمل جیدا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.